السلام علیکم، میں آپ کا ٹیچر، آپ کا مینٹور اسمار، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر فزکس یونٹ 12 الیکٹروسٹیٹکس کی کلاس نمبر 3۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے آؤٹ لائنس۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے فیلڈز آف فورس سے ریلیٹڈ۔ الیکٹرک فیلڈ کیا ہے، الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے، پھر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج کیا ہوتی ہے، پھر الیکٹرک فیلڈ لائنس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، پھر پراپرٹیز آف الیکٹرک فیلڈ لائنس کو اسٹڈی کریں گے، الیکٹرک فیلڈ لائنس کی پراپرٹیز کیا ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز، یعنی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم ایم سی کیوز بھی دیکھیں گے کہ ایگزام کے حوالے سے آپ کے اس ٹاپک سے ایم سی کیوز کیسے بن سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ تو سب سے پہلے فیلڈز آف فورس یا فنڈامنٹل فورسز یا بیسک فورسز۔ تو فیلڈز آف فورسز کیا ہیں آپ کے پاس؟ بیسک جو فنڈامنٹل فورسز ہیں وہ آپ کے پاس 4 ہیں۔ سب سے پہلے اسٹرانگ فورس ہے۔ اسٹرانگ فورس کیا کرتی ہے؟ نیوکلیس کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے۔ پھر ویک فورس ہے، وہ فورس جس کی وجہ سے نیوکلیس یا ایٹم ٹوٹتا ہے۔ پھر الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، الیکٹرک اور میگنیٹک دونوں قسم کی فورسز جو ایٹمز کو یہ بھی بائنڈ کر کے رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گریویٹیشنل فورس ہے۔ گریویٹیشنل فورس کیا ہے؟ جو ہمارے سولر سسٹم کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے۔ یہ ساتھ بھی دکھایا گیا ہے کہ 4 فنڈامنٹل اٹریکشن ہے جن میں شو کیا گیا ہے کہ یہ گریوٹی ہے جو کہ نیوٹن نے فائنڈ آؤٹ کی، تو گریویٹیشنل لا بھی اسی نے بتایا۔ پھر یہ 2 چارجز کے بٹوین اسٹرانگ فورس، دیکھیں یہ اسٹرانگ سا پرسن یہ شو کر رہا ہے کہ یہ اسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، یہ اتنی جلدی اسے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ ویک فورس، دیکھیں یہ میری طرح کا ایک شخص ہے بیچارہ کمزور سا، یعنی جلدی چھوڑ دے گا اسے، جلدی اسے جان چھڑائی جا سکتی ہے، یعنی ایٹم ٹوٹنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، یعنی الیکٹرک اور میگنیٹک فورس دونوں، یہ الیکٹرک فورس دکھائی گئی ہے، یہ میگنیٹک فورس ہے، ان دونوں کا کمبائنلی افیکٹ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بیسک فورسز آف نیچر یہ 4 ہیں، لیکن آج ہم ان 2 کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے کہ گریویٹیشنل فورسز کیا ہیں اور کولم فورسز کیا ہیں۔ تو گریویٹیشنل فورسز ارتھ کی فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے، نیوٹنز میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ 9th کلاس میں کہ گریویٹیشنل لا کیا ہے۔ کولمز لا آپ نے فرسٹ کلاس نمبر 1 میں پڑھا کہ کولمز فورسز اور کولمز لا کیا ہے۔ تو ایکچولی بتانا چاہ رہا تھا میں ان کا اوریجن، کہ اوریجن آف بیسک فورسز آف نیچر، کہ نیچر میں بیسک فورسز کا اوریجن کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کا جو اوریجن ہے وہ اسٹل ان نون ہے، یعنی ان فورسز کا ابھی تک اوریجن فائنڈ آؤٹ نہیں کیا گیا کہ ان کا اوریجن کون سا ہے، یہ کہاں سے آتی ہیں، لیکن بٹ اٹ کین ایگزسٹ، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اوریجن نہیں تو یہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، یہ فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان کا اوریجن ابھی تک ان نون ہے، وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کا وہ ایم سی کیوز پوچھتا ہے، اس لیے یہ آپ کو بتایا۔ تو نیکسٹ ہے الیکٹرک فیلڈ۔ سوری یہ مسٹیکنلی یہاں پہ فنڈامنٹل آف فورسز دیا گیا، یہ ایکچولی ہے پچھلی سلائیڈ کے لیے تھا کہ فیلڈز آف فورسز ہی آپ کی فنڈامنٹل فورسز ہیں، تو یہ مسٹیکنلی ہو گیا، سوری۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہے۔ تو الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں سب سے پہلے یہ برٹش فزسٹ تھا مائیکل فراڈے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ الیکٹرک فیلڈ کو شو کر رہا ہے، یعنی مائیکل فراڈے نے سب سے پہلے الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں بتایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں الیکٹرک فیلڈ ہے کیا۔ الیکٹرک فیلڈ کیا ہے آپ کی؟ دی اسپیس اور ریجن اراؤنڈ اینی چارج، یعنی ہر چارج کے ارد گرد ایک ایسی اسپیس ہے یا ریجن ہے in which it exerts forces of attraction or repulsion on other charges، یعنی جس ایریا میں وہ کسی دوسرے چارج پہ فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن ایگزرٹ کرتا ہے یا اپلائی کرتا ہے، اس ریجن، اس ایریے، اس اسپیس کو آپ کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ۔ یعنی سمپل ورڈنگ میں آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ ایک ایسا علاقہ ہے کسی ایک چارج کا جہاں کوئی دوسرا چارج اس کے افیکٹ کو فیل کر سکے، یعنی اس کی فورس آف اٹریکشن یا فورس آف ریپلشن کو فیل کر سکے۔ لائک جس طرح یہ دکھایا گیا، یہ پازیٹیو چارج ہے، یہ ایریا ہے اس کا جہاں تک یہ ڈاٹ جا رہے ہیں، تو یہ اس کا اپنا ایک محسوس ایریا ہے، ایک اسپیسیفک اسپیس ہے اس کی،
اس ایریا کے اندر جب کوئی دوسرا چارج آئے گا تو پھر اسے فورس فیل ہوگی, ادروائز اسے فورس فیل نہیں ہوگی. جس طرح یہ نیچے بھی دکھایا گیا ہے, یہ ایک ٹیسٹنگ چارج ہم اس ریجن میں لے کے آئے تو یہ سیم چارج ہونے کی وجہ سے اس نے اسے ریپیل کیا. اگر یہ ٹیسٹنگ چارج اس سپیس سے اس کے ریجن سے باہر ہوتا تو اس سے فورس آف ریپلشن فیل نہیں تھی ہونی. سیم اسی طرح جس طرح آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو اس پرفیوم کا ایک اسپیشل ایریا ہے, اگر کوئی پرسن اس ایریا میں آئے گا تو اسے خوشبو فیل ہوگی, اگر وہ اس ایریا میں نہیں آتا تو اسے خوشبو فیل نہیں ہوتی. اسی طرح چارج بھی جب اس اسپیشل ایریا میں جاتا ہے تو پھر اسے فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن فیل ہوگی, ادروائز اسے فیل نہیں کرے گا. تو نیکسٹ ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. انٹینسٹی شدت کو, اسٹرینتھ. تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے؟ سمپل ورڈنگ میں ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ آف الیکٹرک فیلڈ. کہ اسٹرینتھ آف الیکٹرک فیلڈ کیسی ہوگی, اس سے آپ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا نام دیتے ہیں, یا آپ اسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں the electrostatic force per unit testing charge at a specific point in the electric field. Actual definition is called electric field intensity. یعنی الیکٹرک فیلڈ میں کسی اسپیسیفک پوائنٹ پر جب کسی ٹیسٹنگ چارج کے اوپر جتنی الیکٹروسٹیٹک فورس لگتی ہے, وہ فورس آف ریپلشن ہو یا فورس آف اٹریکشن, اس یونٹ ٹیسٹنگ چارج پہ لگنے والی فورس کو آپ کیا کہیں گے؟ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یا الیکٹرک انٹینسٹی. جیسا کہ یہ دکھایا گیا آپ کو کہ یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ چارج ہے, ایک پوائنٹ چارج, اور یہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ چارج ہے. اس ٹیسٹنگ چارج کو اس پوائنٹ پہ رکھا گیا ہے جو کہ اس کی الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہے. تو پھر یہ چارج جتنی اس پہ فورس لگائے گا وہ آپ کی بن جائے گی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. اور میتھمیٹیکل فارم میں ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ E is equal to F over Q naught. Q naught یہاں پہ یہی ٹیسٹنگ چارج ہے اور F جو ہے وہ اس پر لگنے والی فورس ہے. تو اس کا یونٹ کیا بنے گا الیکٹریکل فیلڈ انٹینسٹی کا؟ اگر آپ فورس کا یونٹ پٹ کر دیں نیوٹن اور چارج کا یونٹ پٹ کر دیں کولم تو اس کا یونٹ بن جائے گا آپ کا اسٹینڈرڈ نیوٹن پر کولم. اب یہ آگے ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ اس کا یونٹ ایسے ایم سی کیوز میں پوچھتا ہے یا نیوٹن کو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں چینج کر کے کولم کو ایمپیئر سیکنڈ میں چینج کر کے پوچھتے ہیں. اسے بھی آپ ڈرائیو کر لینا, وہ ایم سی کیوز ایم کیٹ یا ای کیٹ میں جب آتے ہیں تو اسے ایکسپینڈ کر کے پوچھتے ہیں. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈیو ٹو پوائنٹ چارج. یعنی پوائنٹ چارج کے لیے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیسی ہوگی؟ یہ ہم نے پہلے سمپل ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے. اب پوائنٹ چارج کے لیے کہ اگر آپ کوئی پوائنٹ چارج یوز کرتے ہیں تو اس پہ جو الیکٹرک انٹینسٹی اپلائی ہوگی وہ کیسی ہوگی. تو اس کے لیے یہ دیکھیں ہم نے سپوز کیا کہ یہ پلس کیو ایک پوائنٹ چارج ہے. پوائنٹ چارج کا پیچھے آپ کلاس نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ایک پوائنٹ چارج لیا اور یہ دوسرا ٹیسٹنگ چارج لیا, اسے پوائنٹ پی پہ رکھ دیا, یعنی اس کی الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھ دیا. ان دونوں کے بٹوین سیپریشن یہ آر ہے اور یہ چارج جس ڈائریکشن میں اس پہ فورس لگا رہا ہے اسے یونٹ ویکٹر آر کیپ سے ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور اس کی جو الیکٹرک انٹینسٹی ہوگی اس چارج پر فورس لگنے کی وجہ سے وہ آپ کی ای ہے جو کہ اس یونٹ ویکٹر کی ڈائریکشن میں ہی ہوگی. تو دیکھیں آپ نے یہ کولمز لا پڑھا ہے, کولم فورس پڑھی ہے کہ کولم فورس F از اکول ہوتی ہے K Q1 Q2 اوور R اسکوائر, میگنیچیوڈ فارم میں, ویکٹر فارم میں نہیں, ہم اس کی میگنیچیوڈ لینا چاہ رہے ہیں ایکچولی. تو اب دیکھیں یہاں پہ Q1 آپ کے پاس یہ سمپل Q ہے, Q2 آپ کے پاس یہ Q0 ہے اور ڈسٹینس وہی آپ کا R ہے, اور ان دونوں کے بیٹوین فری اسپیس ہے. تو فری اسپیس کے لیے ہم نے K کی ویلیو یہ پٹ کر دی 1/4 π ایپسلن ناٹ, اور Q1 کی جگہ پہ Q, Q2 کی جگہ پہ Q0 اور R اسکوائر. تو اب آپ الیکٹرک انٹینسٹی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹرک انٹینسٹی کا ریلیشن ہمارے پاس E از اکول ٹو F اوور Q0 ہے. تو F کی جگہ پہ یہ ویلیو اس کی پٹ کر دی ہے یہ, تو E از اکول ٹو آپ کا بن گیا 1/4 π ایپسلن ناٹ Q0 اوور R اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی Q0. تو Q0 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور E از اکول آ جائے گا 1/4 π ایپسلن ناٹ Q اوور R اسکوائر. یہ آپ کی آ گئی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یا الیکٹرک انٹینسٹی پوائنٹ چارج کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ ریلیشن کا شو کر رہا ہے کہ یہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آپ کی
दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो ये कि मीडियम कैसा है, ये नेचर कैसी है। ये एप्सिलॉन नॉट आप बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी है। अगर यहाँ पे आपके पास दरमियान में फ्री स्पेस नहीं तो आप एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी यूज़ करते हैं, और फिर ये रिलेशन शो करेगा कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। इसी तरह इस डिस्टेंस के भी इनवर्स रिलेशन में है। डिस्टेंस जितना आपका कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी। और थर्ड, ये चार्ज है क्यू आपका, ये क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज एक आपने लिया, दूसरा 10 कूलम लिया, तो 10 कूलम की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 कूलम से। तो ये नीचे फिर इसका लिखाया गया ये वेक्टर फॉर्म इसकी। तो वेक्टर फॉर्म के लिए 1/4πε0 Q/r², r कैप यूज कर लेते हैं आप, या r यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया कि ये आप कैसे ड्रा करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुअलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो एक्सीलेंट वे यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है। दूसरा सा ये भी बताएगी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, यानी वो आउटवर्ड है, इनवर्ड है, या कर्व फॉर्म में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ऐसी लाइंस हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसी होगी, स्ट्रांग, वीक, आउटवर्ड, इनवर्ड या कर्व फॉर्म में। तो कहता है दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे हिमसेल्फ, ये भी माइकल फैराडे ने ही बताया सबसे पहले। कहता है अ फील्ड लाइन इज ड्रॉन टेंजेंशियली टू द नेट एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आपके पास वो फील्ड होगी उस पे टेंजेंट ड्रा करके आप फील्ड लाइन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया, ये आपके पास डॉटेड की फॉर्म में है। तो जब इस डॉट पे आप टेंजेंट ड्रा कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। और ये दिखाया गया कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यूज किया तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी फील्ड लाइन्स, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड ये इनवर्ड हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसके, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। फिर है कि अगर आपने दो अपोजिट चार्ज लिए हैं, ये दोनों एक साथ आ गए इकट्ठे, तो फिर पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर होंगी, तो आपके पास ये कर्व की फॉर्म में आ जाएगी। और जैसे जैसे ये बाहर चलती जाएंगी इनकी सेपरेशन ये बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर जो है ये यहाँ पे इनकी जो पैरेलल फॉर्म है वो तकरीबन ज्यादा होगी, यानी यहाँ पे लाइंस आपकी ज्यादा होगी। इसके अंदर जैसे जैसे आप बाहर निकल जाएंगे ये लाइंस कम होती जाएंगी। यानी आगे मैं आपको बता दूं इसकी प्रॉपर्टीज में, जब लाइन ज्यादा होगी तो फिर क्या इफेक्ट होगा, जब कम होगी तो फिर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ यही कि जब दो अपोजिट चार्ज आप लेते हैं एक साथ तो फिर पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हुई फील होती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हुई, और आपको एक कर्व फॉर्म मिलती है। इसी तरह अगर आप लाइक चार्जेस लेते हैं तो लाइक चार्जेस के लिए देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये आपके पास रेडियली या कर्व की फॉर्म में बाहर की जानब जाएंगी। और फिर ये दरमियान में एक एरिया दिखाया गया ये व्हाइट कलर का, जहां पे कोई भी लाइन नहीं है। इस एरिया को आप कहते हैं न्यूट्रल जोन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। तो सबसे पहले देखिए द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी क्रॉस नहीं करेंगी। ये देख लें, यानी कहीं पे भी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। क्यों क्रॉस नहीं कर रही? क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, इनकी डायमेंशन ये सिंगल है। वन डायमेंशन में सब होने की वजह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती। सेकंड है द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, वही जो आपको बताया कि टेंजेंट ड्रा करके आप फील्ड लाइंस लेते हैं, यानी फील्ड लाइंस जो है उस चार्ज के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, टेंजेंट होंगी।
پھر ہے دی میگنیچیوڈ آف چارج اینڈ دا نمبر آف فیلڈ لائنس بوتھ آر پروپورشنل ٹو ایچ ادر. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی چارج کی میگنیچیوڈ زیادہ ہوگی نمبر آف فیلڈ لائنز اتنی زیادہ ہوگی اتنی فیلڈ اس کی اسٹرانگ ہوگی, اور جتنی کم ہوگی اتنی نمبر آف لائنز یا اتنی فیلڈ جو ہے وہ کم ہوگی. پھر دی اسٹارٹ پوائنٹ آف دا فیلڈ لائن از ایٹ پازیٹیو چارج, یعنی اسٹارٹ پوائنٹ ان کا پازیٹیو ہے ایٹ دا نیگیٹو چارج. یہ یعنی اسٹارٹ پوائنٹ ان کا پازیٹیو ہوگا اور اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. پھر ہے فار دا فیلڈ لائنس ٹو آئیدر اسٹارٹ اور اینڈ ایٹ انفینٹی. کہتا ہے فیلڈ لائنس کے لیے آپ اس کا جو اسٹارٹ لیتے ہیں وہ انفینٹی سے لیتے ہیں یا اینڈ اس کا بھی انفینٹی بھی ہوتا ہے. سنگل چارج مسٹ بی یوز, سنگل چارج کے بغیر آپ کو فیلڈ لائنز نہیں ملیں گی. یعنی ایک سنگل چارج کی جب آپ نے الیکٹرک فیلڈ لائنز ڈرا کرنی ہو, اس کا اسٹارٹ لینا ہو یا اینڈ لینا ہو, تو اس کے لیے آپ انفینٹی پوائنٹ چوز کریں گے. امید آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. یعنی انفینٹی پوائنٹ چوز کر کے آپ اس کا اینڈ یا اسٹارٹنگ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب انفینٹی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ ڈسٹینس ہو سکتا ہے, 1 میٹر, 2 میٹر, 1 سینٹی میٹر, 1 ملی میٹر, کوئی بھی وہ ڈسٹینس ہو سکتا ہے جہاں پہ اس فیلڈ کا سٹارٹ یا اینڈ پوائنٹ ہوگا. پھر ہے کلوزر لائن اسٹرانگ فیلڈ بٹ سپریٹڈ لائن ویک فیلڈ. یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ یہ لائنز آپ کے پاس کلوز ہوں گی, جس طرح کے یہ ہیں, جس طرح کے یہ ہیں, جہاں پہ یہ فیلڈ لائنز کلوز ہوں گی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ یا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اسٹرانگ ہوگی, اور جہاں پہ ان کے بٹوین سپریشن یہ زیادہ ہوگی, یعنی جیسے جیسے یہ باہر کی طرف جائیں گی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ یا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ویک ہوتی جائے گی. تو نیکسٹ آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز. تو فرسٹ ہے اے چارج ایٹ ریسٹ کریٹس اراؤنڈ اٹ الیکٹرک فیلڈ, میگنیٹک فیلڈ, گریویٹیشنل فیلڈ, نیوکلیئر فیلڈ. تو ابھی تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ چارج جب ریسٹ کنڈیشن میں ہے تو یہ صرف اور صرف الیکٹرک فیلڈ دیتا ہے, کوئی اور دوسری فیلڈ نہیں دیتا. تو پھر نیوٹن پر کولم از اے یونٹ آف, یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ الیکٹرک انٹینسٹی کا یونٹ ہے. نیکسٹ دی الیکٹرک انٹینسٹی ایٹ انفینٹی ڈسٹینس فرام پوائنٹ چارج, یعنی پوائنٹ چارج سے جب انفینٹی ڈسٹینس کر دیا جائے تو الیکٹرک انٹینسٹی کیسی ہوگی, انفینٹی, 0, پازیٹیو, نیگیٹو. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے ریلیشن پہ جا کے. یہ آپ کے پاس ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی, تو ڈسٹینس کے ساتھ یہ انورس ریلیشن میں ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ ڈسٹینس آپ انفینٹی کر دیں تو یہ کیسی ہوگی, تو پتہ آپ کو جب آپ انفینٹی ڈیوائڈ کریں گے تو یہ رزلٹ 0 ہو جائے گا. اس وقت اس کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیسی ہو جائے گی, آپ کے پاس 0 ہو جائے گی. اسی طرح وہ کہتا ہے if we move away from a charge the magnitude to electric intensity, اگر آپ چارج سے اوے ٹریول کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک انٹینسٹی کیسی ہوگی, ریمینز کانسٹنٹ, انکریزز, ڈیکریزز, وینش, ایک دوسرے کو ختم کر دے گی. تو دیکھیں جب آپ دور جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈسٹینس بڑھ رہا ہے, تو ڈسٹینس کا ریلیشن ابھی آپ نے دوبارہ پڑھا کہ انورس ہے. کہ جب ڈسٹینس انکریز ہو رہا ہوگا تو یہ ڈیکریز ہو رہی ہوگی, کم ہو رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈیکریزز ہوگی جیسے جیسے آپ کا ڈسٹینس بڑھتا جائے گا, یا موو اوے فرام اے چارج جائیں گے تو ڈسٹینس بڑھنے کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کم ہو گئی. تو آج کا لیکچر یہیں تک. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی پلیز اسے سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.